اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری بحث خمس کے بارے میں شروع ہوئی ہے۔ خمس کے بارے میں گزشتہ پہلا درس ہم نے شروع کیا ہے، آج دوسرا درس شروع کر رہے ہیں کہ خمس 7 چیزوں پر واجب ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے کاروبار کا منافع۔ کاروبار کے منافع کے بارے میں پہلا حصہ کل ہم نے بیان کیا، آج ہم نے دوسرا حصہ کاروبار کے منافع کے بارے میں شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سال کے دوران جس وقت بھی کسی شخص کو منافع ملے وہ اس کا خمس دے سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ سال کے ختم ہونے تک اس کی ادائیگی کو مؤخر کر دے، لیکن اگر جانتا ہو کہ سال کے اختتام تک اسے اس کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ فوراً اس کا خمس ادا کرے، اور وہ خمس ادا کرنے کے لیے شمسی سال یعنی رومن کیلنڈر اختیار کرے تو کوئی حرج نہیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو کوئی منافع حاصل ہو لیکن وہ سال کے دوران مر جائے تو ضروری ہے کہ اس کی موت تک کے اخراجات اس منافع سے نکال کر باقی ماندہ کا خمس فوراً دے دیا جائے۔ اچھا، فرماتے اگر کسی شخص کے بے غرض تجارت خریدے ہوئے مال کی قیمت بڑھ جائے اور وہ اسے نہ بیچے اور اسی سال کے دوران اس کی قیمت گر جائے تو جتنی مقدار تک قیمت بڑھی ہو اس کا خمس واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے بے غرض تجارت خریدے ہوئے مال کی قیمت بڑھ جائے اور وہ اس امید پر کہ ابھی اس کی قیمت اور بڑھے گی اس مال کو سال کے خاتمے تک فروخت نہ کرے اور پھر اس کی قیمت گر جائے تو جس مقدار تک قیمت بڑھی ہو اس کا خمس دینا احتیاط واجب کی بنا پر واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے مال تجارت کے علاوہ کوئی مال خرید کر یا اس کی طرح کسی طریقے سے حاصل کیا ہو جس کا خمس وہ ادا کر چکا ہو تو اگر اس کی قیمت بڑھ جائے وہ اسے بیچ دے تو ضروری ہے کہ جس قدر اس چیز کی قیمت بڑھی ہو اگر سال بھر کے اخراجات کے بعد بچ جائے تو اس کا خمس دے۔ اسی طرح مثلاً اگر کوئی درخت خریدے اور اس میں پھل لگے یا بھیڑ خریدے اور وہ بھیڑ موٹی ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس اضافی مقدار کا خمس دے۔ اگر کوئی شخص ایسے مال سے جس کا خمس ادا کر دیا ہے یا ابھی اس پر خمس واجب نہیں ہوا اس خیال سے باغ میں پودے لگائے کہ قیمت بڑھ جانے پر انہیں بیچ دے گا تو ضروری ہے کہ پھلوں کی اور درختوں کی نشو و نما خود رو یا کاشت کیے ہوئے پودے خشک شدہ لکڑیاں جو کاٹ کر استفادہ حاصل کرنے کے قابل ہو گئی ہوں اور باغ کی بڑھی ہوئی قیمت کا خمس دے۔ لیکن اگر اس کا ارادہ یہ رہا ہو کہ ان درختوں کے پھل بیچ کر ان سے نفع کمائے گا تو قیمت کی اضافی مقدار کا خمس ضروری نہیں، باقی ہر چیز کا خمس دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بید مشک اور چنار وغیرہ کے درخت لگائے تو ضروری ہے کہ ہر سال ان کے بڑھنے کا خمس دے، اور اسی طرح کا مثلا ان درختوں کی ان شاخوں سے نفع کمائے جو عموماً ہر سال کاٹی جاتی ہیں۔ اگر ان کی آمدنی اس کے سال بھر کے اخراجات سے بڑھ جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی آمدنی کے متعدد ذرائع ہوں، مثلاً اپنے سرمایے سے اس نے شکر بھی خرید کر رکھی ہو اور چاول بھی، اگر ان تمام ذرائع تجارت کی آمدنی اور اخراجات اور تمام رقم کا حساب کتاب یکجا ہو تو ضروری ہے کہ سال کے خاتمے پر جو کچھ اس کے اخراجات سے زائد ہو اس کا خمس دے۔ اگر ایک ذریعے سے نفع کمائے اور دوسرے ذریعے سے نقصان اٹھائے تو ایک ذریعے کے نقصان کا دوسرے ذریعے کے نقصان سے ایک ذریعے کے نقصان کا دوسرے ذریعے کے نقصان سے تدارک کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے دو مختلف پیشے ہوں مثلاً تجارت اور زراعت کرتا ہو
یا ایک پیشہ ہو لیکن مختلف چیزوں کا حساب کتاب بالکل جدا ہو، تو ان دو صورتوں میں واجب بنا پر ایک پیشے کے نقصان کا تدارک دوسرے پیشے کے نفع سے نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں انسان جو اخراجات فائدہ حاصل کرنے کے لیے مثلا دلالی اور باربرداری کے سلسلے میں خرچ کرے، اسی طرح آلات اور وسائل پر جو نقص آئے تو انہیں منافع میں سے منع کر سکتا ہے، یعنی اسے کاٹ سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور اتنی مقدار کا خمس ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ کاروبار کے منافع سے کوئی شخص سال بھر میں جو کچھ خوراک، لباس، گھر کے ساز و سامان، مکان کی خریداری، بیٹے کی شادی، بیٹی کی جہیز اور زیارت وغیرہ پر خرچ کرے، اس پر خمس نہیں، بشرطیکہ کہ ایسے اخراجات اس کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں جو مال انسان منت اور کفارے پر خرچ کرے وہ سالانہ اخراجات کا حصہ ہے، اسی طرح وہ مال بھی اس کے سالانہ اخراجات کا حصہ ہے جو وہ کسی کو تحفے یا انعام کے طور پر دے، بشرطیکہ کہ اس کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو۔ اچھا، پھر اگر رواج اس بات کا ہو کہ انسان اپنی لڑکی کا جہیز چند سالوں میں بے تدریج بنائے اور جہیز تیار نہ کرنا اس کے شان کے خلاف ہو، جو چاہے اسی اعتبار سے کہ وہ عین وقت پر سارا جہیز تیار نہ کر پائے گا اور وہ سال کے دوران اس سال کے منافع سے کچھ چیز جہیز خریدے جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر نہ ہو، عرفی اعتبار سے جہیز کی اتنی مقدار اس کے سال کے اخراجات سے سمجھی جائے تو اس پر خمس دینا لازم نہیں ہے، اور اگر وہ جہیز اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو یا ایک سال کے منافع سے دوسرے سال میں تیار کیا گیا ہو تو اس کا خمس دینا ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو مال کسی شخص نے زیارت بیت اللہ، حج اور دوسری زیارات کے سفر پر خرچ کیا ہو وہ سال کے اخراجات میں شمار ہوتا ہے جس سال میں خرچ کیا جائے۔ اگر اس کا سفر سال سے زیادہ لمبا ہو جائے تو جو کچھ وہ دوسرے سال میں خرچ کرے اس کا خمس دینا ضروری ہے۔ فرماتے جو شخص کسی پیشے یا تجارت وغیرہ سے منافع حاصل کرے، اگر اس کے پاس کوئی مال بھی ہو جس پر خمس واجب نہ ہو تو وہ اپنے سال بھر کے اخراجات کا حساب فقط اپنے منافع کو مد نظر رکھتے ہوئے کر سکتا ہے۔ فرماتے جو سامان کسی شخص نے سال بھر استعمال کرنے کے لیے اپنے منافع سے خریدا ہو، اگر سال کے آخر میں اس میں سے کچھ بچ جائے تو ضرور ہے کہ اس کا خمس دے، اور اگر خمس اس کی قیمت کی صورت میں دینا چاہے اور جب وہ سامان خریدا تھا اس کے مقابلے میں اس کی قیمت بڑھ گئی ہو تو ضرور ہے کہ سال کے خاتمے پر جو قیمت ہو اس کا حساب لگائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔